بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاستثناء بحمد اللہ منصوبات کی ایک طویل بحث کے بعد آخری بحث استثناء کی، اور اس پر انشاءاللہ منصوبات کی بحث مکمل ہو جائے گی۔ استثناء اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنا، اس کو اس سے جدا کرنا۔ یہاں بھی تقریباً وہی معنی ہے، ملتا جلتا، کہ ایک حکم جو مستثنی من کے لیے ہوتا ہے، مستثنی کو اس حکم سے جدا کیا جاتا ہے، علیحدہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ حکم پھر مستثنی کے لیے نہیں ہوتا۔ استثناء 3 ارکان پر مشتمل ہے۔ مستثنی من ہوتا ہے، پھر حروف استثناء میں سے کوئی حرف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مستثنی ہوتا ہے۔ تو مستثنی من اور ادوات استثناء میں سے کوئی ایک، یہ 3 ارکان ہوتے ہیں، ان سے پر جو مشتمل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ استثنائیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر استاد شرطونی نے جو سوالات اٹھائے ہیں کہ ما هو الاستثناء، استثناء کسے کہتے ہیں، استثناء کی کتنی قسمیں ہیں، فی کم موضع ينصب المستثنى باللہ، کتنے مقامات پر مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے اللہ کی بنیاد پر۔ ہم انشاءاللہ آج ان 3 سوالوں کے جواب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استثناء کی تعریف جو استاد شرطونی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی اسم کو الا یا اخوات الا کے ذریعے اس کے ما بعد کو ما قبل سے خارج کرنا، یعنی ایک اسم الا سے یا اس کے اخوات سے پہلے آتا ہے، اور ایک اسم الا یا اس کے اخوات کے بعد آتا ہے۔ الا کے ما بعد والے کو الا کے ذریعے ما قبل والے کے حکم سے خارج کرنا، یہ استثناء ہے۔ جان القوم الا زیدن، القوم پہلے آیا، پھر الا آیا، پھر زید آیا۔ زید اسم ہے جو الا کے بعد ہے، الا کے بعد الا کے ذریعے اس زید کو قوم کے حکم سے خارج کیا گیا۔ قوم کے لیے حکم یہ تھا کہ جا القوم، قوم آئی، لیکن زید اس مجیء والے، اس آنے والے حکم سے خارج ہے، یعنی گویا قوم آئی مگر زید نہ آیا۔ جو آنے کا حکم قبل از الا والے اسم کے لیے تھا، اس حکم سے الا کے بعد والے اسم کو خارج کر دیا گیا۔ بالکل آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کریں تو۔ الاستثناء فرماتے ہیں الاستثناء اخراج الاسم الواقع بعد الا، وہ اسم جو الا او احدی اخواتہا، آگے اس کے اخوات آ رہے ہیں 5-6، کہ ان کے بعد واقع ہونے والے اسم کو خارج کرنا، من حکم ما قبلہا، الا و اخواتہا کے ما قبل کے حکم سے، کہ جو حکم الا کے ما قبل کے لیے ہے وہ حکم الا کے ما بعد والے اسم کے لیے نہیں ہے۔
جا تلامذتو شاگرد آئے، اسٹوڈنٹ آئے، الا اخاکا مگر تیرا بھائی، یعنی تلامذہ کے لیے، شاگردوں کے لیے حکم ہے آنے کا، اخاکا تیرا بھائی اس حکم سے خارج ہے، یعنی اسٹوڈنٹ آئے لیکن تیرا بھائی نہیں آیا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس آنے والے حکم سے اخاکا خارج ہے۔ فرماتے ہیں فوائد، وہی بات جو میں نے گزارش کر دی ہے کہ اخاکا خارج من حکم المجی، کہ اخاکا اس آنے والے حکم سے خارج ہے۔ ہم نے کہا کہ طلبہ آئے، آنے والے حکم یہ نہیں ہے۔ الداخل فیہ التلامذہ، کہ جس میں تلامذہ شامل تھے کہ وہ تو سارے آ گئے لیکن یہ اس سے خارج ہے۔ وَيُسَمَّ الْأَوَّلِ، تلامذہ کو کہتے ہیں مستثنی من، والثانی اور اخاکا کو کہتے ہیں مستثنی تلامذہ سے اخاکا کو جدا کیا گیا ہے کہ جو حکم تلامذہ کے لیے ہے اس حکم میں اخاکا تیرا بھائی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پس التلامذہ مستثنی من، الا حرف استثناء، اخاکا مستثنی، ختم۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں ادوات الاستثناء ست، جو مشہور ادوات استثناء ہیں وہ تو ہیں 6، الا، غیرہ، سوا، خلا، ادا اور حاشا، یہ 6 ادوات استثناء مشہور ہیں۔ وقد الحقوا بها، البتہ نحات انہی کے ساتھ ملحق کرتے ہیں کچھ اور کو بھی، جن میں 4 یہ ہیں، لا سیما، بیدا، لیسا اور لا یکون، تو بس ان کو ساتھ ملائیں گے تو 10 بن جائیں گے، لیکن مشہور پہلے 6 ہیں، وہ ان کے ساتھ اس حکم میں ملحق ہیں، انشاءاللہ بات آ جائے گی، ختم ہوگی بات۔ فرماتے ہیں استثناء کی 3 قسمیں ہیں۔ استثناء متصل، استثناء منقطع اور استثناء مفرق۔ 3 قسمیں کیوں ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں جملہ استثنائیہ میں یا مستثنی منہ مذکور ہوگا یا مذکور نہ ہوگا۔ اگر مستثنی من کا جملہ استثنائیہ میں ذکر نہیں ہے، فقط مستثنی کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنی مفرق، ٹھیک۔ اور اگر مستثنی من کو کلام میں ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ آیا مستثنی کی جنس میں سے ہے، آیا مستثنی من کی جز ہے، یعنی اگر وہ کل ہے تو یہ جز ہے، وہ اس کا افراد پر مشتمل ہے تو یہ اس کا فرد ہے، یا نہ مستثنی من کی جنس کوئی اور ہے، مستثنی کی جنس کوئی اور ہے۔ اگر مستثنی من کی جنس میں سے ہو، اسی کا حصہ ہو، اس کا فرد ہو، اس کی جز ہو، اس کو کہتے ہیں مستثنی متصل۔ اور اگر مستثنی من کی جنس میں سے نہ ہو، اس کے افراد میں سے نہ ہو، اس کے اجزاء میں سے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع۔ تو پس مستثنی کی یہ 3 قسمیں ہیں، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں الاستثناء ثلاثۃ اقسام، استثناء کی 3 قسمیں ہیں، استثناء متصل، استثناء منقطع اور استثناء مفرق۔ متصل کسے کہتے ہیں؟
ہوا ما کانا فیہ المستثنا من جنس المستثنا منہ، کہ جب مستثنا من کی جنس میں سے ہو، یا یوں کہیں کہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ہو، یا اس کی اجزاء میں سے ایک جز ہو، یہ سب ایک ہی معنی ہے، اس کو کہتے ہیں استثناء متصل۔ جاءت تلامذۃ الا اخاکا، آئے شاگرد مگر تیرا بھائی۔ تلامذہ، یہ اخاکا تیرا بھائی، یہ بھی تلامذہ میں سے، اسٹوڈنٹوں میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، یہ انہی میں شامل تھا، کوئی ان سے ہٹ کر گویا 30 40 50 کی کلاس تھی، شاگرد آئے لیکن اکیلا تیرا بھائی نکما تھا جو نہیں آیا، تو یہ اخاکا تلامذہ میں شامل تھا، اس سے باہر نہیں تھا، اسی کی جنس میں تھا، اسی کے افراد میں سے ایک فرد تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری قسم استثناء منقطع، ما کان فیہ المستثنی من غیر جنس المستثنی منہ، کہ جہاں مستثنی من کی جنس میں سے نہ ہو، مستثنی من کے افراد میں سے نہ ہو، مستثنی من کی اجزاء میں سے نہ ہو، بالکل اس سے اجنبی ہو، مستثنی من ہو کوئی اور شے ہے اور یہ اس سے علیحدہ ہے۔ جیسے حاضر القوم، قوم حاضر ہوئی، یعنی جتنے بھی لوگ تھے انسان سارے حاضر ہوئے، الا مواشیہم، مگر ان کے چوپائے، اب ظاہر انسان اور شے ہے اور وہ اور شے ہیں، اب مواشی قوم میں شامل ہے، قوم سے مراد یہاں انسان ہیں، نہ کہ وہ حیوانیت اور جنس مراد ہے، تو یہ ہے مواشی چارپائے قوم میں کا افراد میں نہیں ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں استثناء منقطع۔ تیسرا ہے استثناء مفرغ، اس کو آجان مفرغ کیوں کہتے ہیں؟ اصل اس لیے چونکہ اس میں مستثنی من ہو ذکر نہیں ہوتا، تو عامل فقط جا کر مستثنی میں عمل کرتا ہے، مستثنی من چونکہ ذکر نہیں ہے تو اس میں عمل کرنے سے فارغ ہو گیا، جب فارغ ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں استثناء، یعنی اصل ہوتا ہے مستثنی المفرغ لہ، کہ جس کے لیے عامل فارغ ہو، چونکہ مستثنی من ہو ذکر ہی نہیں ہے تاکہ اس میں عمل ہو۔ بہرحال استثناء مفرغ کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما حذف فیہ المستثنی من، کہ جس اس جملہ استثنائیہ میں مستثنی من محذوف ہو، لفظاً ذکر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں استثناء مفرغ۔ ما جاء الا اخوکا، نہیں آیا الا اخوکا مگر تیرا بھائی، اصل تھا جملہ ما جاء احد، نہیں آیا کوئی ایک، الا اخوکا، باقیوں کے لیے نہ آنے کا حکم ہے، اخوکا یعنی گویا وہ آیا، تو احد جہاں پر مستثنی من لیکن ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لا یقع فی السوء الا فاعلہ، نہیں واقع ہوتا برائی میں مگر اس کو کرنے والا، اصل جملہ ہے لا یقع احد فی السوء، یہاں احد مستثنی من تھا جو کہ ذکر نہیں ہے، اور فاعل اس کو کہتے ہیں اخوکا اور فاعلہ کہ یہ مستثنی مفرغ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فوائد، دو فائدے اس سے مربوط فرماتے ہیں، الاستثناء المتصل هو الشائع فی الاستعمال، استثناء میں جو زیادہ معروف ہے، جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ مشہور، وہ استثناء متصل ہے، کہ زیادہ تر مستثنی من کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو مشہور ہے استعمال میں، جو جس کی زیادہ شہرت ہے وہ استثناء متصل ہے۔
والمنقادر منقطع نادر، استثناء منقطع کم ہے، لکنہ وارد فی الفصیح، لیکن کلام فصیح میں استثناء منقطع بھی استعمال ہوا۔ غالباً سورہ مریم کی آیت ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اب سلام لغو کی جنس میں سے نہیں ہے، مستثنیٰ منقطع کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ الکلام قبل الا فی استثناء المفرغ ناقص، مستثنیٰ متصل اور منفصل میں قبل از الا جو کلام ہوتی ہے وہ کلام تام ہوتی ہے، اس میں اسناد تام ہوتا ہے، لیکن مستثنیٰ مفرغ میں چونکہ مستثنیٰ منہ ذکر نہیں ہوتا تو قبل از الا کلام ناقص ہوتی ہے، لا یتم معناہ الا بما بعدھا، جب تک کہ الا کا ما بعد یعنی مستثنیٰ کو ذکر نہ کیا جائے کلام پوری نہیں ہوتی۔ یہ اوپر مثال دیکھیں، ما جاء نہیں آیا، کلام ناقص ہے، کون نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ جب تک الا اخو کا بعد میں ذکر نہیں کریں گے کلام کا معنی تام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ کتنے مقامات پر مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے الا کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے جی، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ کہ اس کا ناصب کیا ہے، پوری توجہ۔ ینصب المستثنیٰ بِإِلَّا، یعنی جس جملہ استثنائیہ میں الا کا استعمال کیا جائے، جو اسم الا کے ذریعے مستثنیٰ ہو، وہ ہو تین مقامات پر، تین حالات میں، تین صورتوں میں منصوب ہوتا ہے۔ تین مقامات پر الا کے ذریعے کیا گیا مستثنیٰ، یعنی جس اسم کو الا کے ذریعے ما قبل کے حکم سے خارج کیا گیا ہے وہ ہو تین مقامات پر منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 1، اذا کان الاستثناء متصلا موجبا، اگر وہ استثناء متصل ہے، متصل یعنی مستثنیٰ من کی جنس میں سے ہے ایک، موجباً اور کلام بھی کلام موجب ہے۔ کلام موجب کا کیا مطلب آگے خود بیان فرما رہے ہیں، اے غیر مسبوق بنفی او نہی او استفہام، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی حرف نفی، حرف نہی یا استفہام انکاری اس پر داخل نہیں ہے۔ جہاں نفی نہیں استفہام انکاری نہ ہو اس کلام کو کلام موجب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثبت، جیسے قام القوم الا زیدن، کھڑی ہوئی قوم مگر زید۔ اب ذرا غور کرو، زید قوم کی جنس میں سے ہے، مستثنیٰ متصل ہے، کلام موجب ہے، نہ کوئی حرف نفی استعمال ہوا، نہیں استعمال ہوا، نہ کوئی استفہام انکاری استعمال ہوا، لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے قام القوم الا زیدن۔ یہ ایک مورد ہو گیا۔ دوسرا مقام جہاں پر مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، اذا کان الاستثناء منقطعا، اگر استثناء متصل نہ ہو، منقطع ہو۔ منقطع کا معنی پہلے بتایا کہ مستثنیٰ من کی جنس میں سے نہ ہو اور استثناء کیا گیا ہو الا کے ذریعے، وہاں پر بھی مستثنیٰ منصوب ہوگا، موجباً کان او غیر موجب۔ اب چاہے کلام موجب ہو یا غیر موجب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلام موجب کی مثال، عاد الغائبون الا دوابہم، واپس آ گئے غائب، جو غائب ہوئے تھے واپس آ گئے، الا مگر یہ کہ دوابہم ان کے
گھوڑے اگر دابہ کو معنی وہ کرو یا چوپائے جو بھی اس کا معنی کرو۔ اب یہاں پر چوپائے غائبون یعنی انسان جو غائب تھے ان کی جنس میں سے نہیں ہے، مسقطہ منقطع ہے، کلام موجب ہے، لیکن دواباہم ہم نے پڑھا منصوب۔ کلام غیر موجب مختارکت الدارو نہیں جلا گھر الا الثیابا مگر کپڑے۔ اب چونکہ ثیاب دار کی جنس میں سے نہیں ہیں تو مسقطہ منقطع ہو گیا۔ اب اگرچہ اس پر ماء نافیہ داخل ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ الثیابا پڑھیں گے چونکہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا مقام اذا تقدم علی المستثنی من، اگر مستثنی من پر مقدم ہو، لیکن یہ اشتباہ نہ کرنا کہ الا سے پہلے ہو، نہ ہو مستثنی الا کے بعد، کیونکہ الا کے بعد نہیں ہوگا تو مستثنی ہی نہیں بنے گا۔ یہاں ذرا کلام عبارت تھوڑی ہے، ہو الا کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے الا کے بعد ہوگا تو مستثنی بنے گا نا، ہے الا کے بعد لیکن مستثنی من پر مقدم ہے، گویا مستثنی من بھی الا کے بعد ہے، مستثنی بھی الا کے بعد ہے، لیکن مستثنی پہلے ہے، مستثنی من بعد میں ہے۔ ایسی صورت میں بھی مستثنی منصوب ہوگا، سواء کون متصلا، اب چاہے وہ استثناء متصل ہو چاہے منفصل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مالی الا مذہب الحق مذہبن، یہ کلام متصل ہے۔ اصل جملہ کیا تھا؟ مالی مذہبن الا مذہب الحق، لیکن چونکہ یہاں مذہبن مستثنی من پر مقدم ہے لہذا لازم ہے کہ ہم اس کو مذہب الحق پڑھیں کہ مالی الا مذہب الحق کے مذہبن، کہ میرے لیے نہیں ہے کوئی مذہب مگر کہ مذہب حق۔ ٹھیک ہو گیا۔ جاء الا فرسن القوم، اب یہ مستثنی منقطع کی مثال ہے۔ فرس گھوڑا تو قوم کی جنس میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فرسن القوم مستثنی من پر مقدم ہے لہذا فرسن پڑھنا جائے گا، منصوب پڑھنا لازم ہے۔ جاء الا فرسن القوم یعنی آئی قوم مگر فرس۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ جو مستثنی منصوب واقع ہو رہا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ 3 مواضع پر 3 مقامات پر جب مستثنی الا کے ذریعے استثناء کیا جائے گا تو وہ منصوب ہوگا، اس کا ناسب کون ہے؟ اس میں مستثنی منصوب کو نصب دینے والا عامل کیا ہے؟ بہت سارا قیل و قال ہے، 6-7 اقوال ہیں، مشہور یہ 2 ہیں۔ اما ناصب المستثنی کہ مستثنی کا ناصب کون ہے، کس نے اس کو نصب دیا؟ 2 نظریے ہیں۔ قیل الا، بعض کہتے ہیں کہ یہی الا ہی اس کا ناصب ہے، وقیل بعض کہتے ہیں نہیں، العامل المتقدم علیہا کہ وہ جو پہلے عامل موجود ہے یعنی جو مستثنی من کا عامل ہے وہی اس کا عامل ہے۔ جاء القوم الا زید، یہی جاء قوم کے لیے رافع بن رہا ہے بنا بر فاعلیت کے، الا زیدن، زیدن کے لیے ناصب ہے بنا بر استثناء کے، ورنہ تو ظاہر ہے وہ لازم ہے، مفعول بہ تو اس کا ہوتا نہیں ہے، بنا بر استثناء کے۔ والمذہب الثانی هو المرجح عند النحاة، استاد شرطونی بھی اسی دوسرے نظریے کی تقریباً سپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا نظریہ ہے نا کہ مستثنیٰ کا ناصب وہی عامل ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، جتنے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، هو المرجح، نحات میں یہی زیادہ ترجیح رکھتا ہے کہ اس کو نحات زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔